ذی الحجہ شریف کا خاص الخاص عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ایسا عمل جس کو آپ چلتے پھرتے اتنے دنوں کے اندر کر کے اپنے دوسروں کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں، 100% روحانیت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے اگر آپ چاہیں تو باطنی آنکھ بھی کھول سکتے ہیں، اگر آپ اس سے چاہیں تو عامل کامل بھی بن سکتے ہیں، اگر اس سے چاہیں تو اس قدر روحانیت کے اندر وہ طاقت حاصل کریں گے جو کبھی آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر وافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، ذی الحجہ کی تو ویسے بے حد برکات ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کس قدر ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی جو عبادت ہیں اس قدر اللہ کو محبوب ہے جب بندہ عبادت کرنے والا، عبادت گزار، اگر وہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتی ہیں۔ جو اس ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی رات کو قیام کرتا ہے، یعنی کہ عبادات کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس عبادت کو اتنا ثواب، اس عبادت کا اتنا اجر اور ثواب عطا فرماتی ہیں کہ جس طرح اس نے شب قدر کے اندر کھڑے ہو کر قیام کیا، عبادت کی، شب قدر کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن، یعنی کہ جس دن حج ادا کیا جاتا ہے، اس دن کی عبادت بہت محبوب ہے۔ لیکن فرمایا اس عشرے کے اندر سب سے زیادہ جو عبادت ہے اللہ کے ہاں محبوب ترین عبادت ہے، وہ کون سی ہے؟ فرمایا ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید کی نماز کے بعد جب بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے گلے کے اوپر چھری پھیرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو اس کا جانور کا خون بہتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین کے اوپر جانے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی کامل مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت مجرب ہے اور ماہ ذی الحجہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ عادت مبارکہ تھی کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر جا کر بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر جیسے ہی جس گلی کے اندر، جس بازار کے اندر وہ داخل ہوتے اور ان کلمات کو پڑھتے، اللہ اکبر تکبیرات کو پڑھتے، تو لوگ ان کے ساتھ شامل حال ہو کر اس تکبیرات کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے! آپ نے صرف پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے ذی الحجہ کی کسی تاریخ کو شروع کر لیں، لیکن آپ نے اس کو رکھنا ہے 13 تاریخ تک، یعنی کہ ذی الحجہ شریف کی 13 کی عصر کی نماز کے ٹائم تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور کتنی تعداد کے اندر پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن کوشش فرمائیں جب بھی ان تکبیرات کو پڑھیں تو باوضو ہو کے پڑھیں، اور اس کی جو نیت آپ کریں گے اسی نیت کے اندر آپ کو 1% نہیں 100% کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ عامل کامل کی نیت سے پڑھیں گے تو عامل کامل بن جائیں گے، روحانیت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے 100% روحانیت حاصل ہوگی، باطنی آنکھ کھولنے کی نیت سے پڑھیں گے
100% باطنی آنکھ کھلے گی۔ ظاہر اور باطن کو روشن کرنے کی نیت سے پڑھیں گے 100% کامیابی ہوگی۔ اپنے مسائل کو حل کرنے کی نیت سے، مشکلات سے نجات حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے۔ جس نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے اسی نیت کے اندر 1% نہیں 100% کامیابی ہوگی۔ کبھی اپنے رب کا نام بلند کر کے تو دیکھ، پھر دیکھ اللہ کس قدر تجھے بلند فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔